بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عظمت علی عباسی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل اینڈ سوشل ایشوز۔ ویڈیوز کا یہ سلسلہ قانون کی آگاہی عوام تک پہنچانے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے، شیئر کر کے اور چینل کو سبسکرائب کر کے۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ انتہائی عام ٹاپک ہے اور وہ اموویبل پراپرٹی کے متعلق ہے، یعنی آپ کی جائیداد کے متعلق۔ اگر آپ کسی جائیداد کے مالک ہیں یا آپ کا ادھر قانونی طور پہ قبضہ ہے، یعنی کرایہ دار ہیں یا لیز پر ہیں یا کوئی اور قانونی شکل ہے قبضے کی، تو اس جائیداد سے آپ کو کوئی بھی غیر قانونی طور پر بے دخل نہیں کر سکتا، نکال نہیں سکتا، یعنی اس پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص آپ کو ایسی جائیداد سے جو آپ کی ملکیت ہے یا آپ کے قانونی قبضے میں ہے غیر قانونی طور پر بے دخل کر دیتا ہے یا غیر قانونی طور پر وہاں سے آپ کو نکال دیتا ہے یا غیر قانونی طور پر وہاں پر اپنا قبضہ کر لیتا ہے، تو اس صورت میں آپ اس شخص کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، اور وہ کارروائی جو خصوصی کارروائی ہوگی وہ ہوگی اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت۔ یہ اسپیشل قانون پاس کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد تھا جو ہے لوگوں کو ان کی جائیداد پر غیر قانونی قبضے سے بچانا، یعنی جس نے ملکیت ہے جس کی قانونی طور پر یا جس کا قانونی طور پر قبضہ ہے، اس کو کوئی بھی شخص غیر قانونی طور پر وہاں سے بے دخل نہ کر سکے، کوئی بھی شخص غیر قانونی طور پر بے دخل نہ کر سکے۔ اگر اس کو کوئی بھی شخص غیر قانونی طور پر وہاں سے نکالے گا اور اپنا قبضہ کر لے گا، وہاں پر غیر قانونی قبضہ کر لے گا، تو ایسے غیر قانونی قابض شخص کے خلاف وہ اس ایکٹ کے تحت کارروائی کر سکتا ہے۔ تو اس ایکٹ کے تحت کارروائی کرنے کا فائدہ کیا ہے اور اس ایکٹ کو پاس کرنے کا کیا فائدہ ہے، اور اس ایکٹ کے تحت اگر ایک یہ شخص کارروائی کرے گا تو دوسرے قوانین کی بنسبت یا دوسرے کیسز کی بنسبت اس کیس میں اس کو کیا فائدہ ملے گا، یہ ہیں آج کے سوالات، اور ان کے جواب ہم ڈسکس کریں گے، اور وہ کون سے فائدے ہیں اور اس میں دیگر کون سے فوائد جو ملنے ہیں ایسے کیس کرنے والے شخص کو جس کی جائیداد پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر لیا گیا ہے، ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ انتہائی سادہ انداز میں اس چیز کو ڈسکس کیا جائے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اس قانون کے فوائد کا پتہ چل سکے اور آپ کو سمجھ آ سکے، اور اگر آپ کو کسی وقت ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو سب سے پہلے اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد تو یہی ہے جو ہم نے ابھی ڈسکس بھی کیا ہے کہ آپ کی جائیداد کو غیر قانونی قابضین سے بچانا اس کا مقصد ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی نے آپ کی جائیداد پر غیر قانونی قبضہ کر لیا ہے، جو جائیداد آپ کی ملکیت میں تھی یا آپ کے قانونی قبضے میں تھی، تو آپ جو ہے نا فوری طور پر اس شخص کے خلاف سیشن کورٹ میں اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت استغاثہ دائر کر سکتے ہیں، یعنی کیس کر سکتے ہیں۔ اس کو قانونی زبان میں استغاثہ کہا جائے گا، فوجداری کیس ہوگا۔ تو اس صورت میں اب دیکھیں، سب سے پہلی بات، آپ نے کیس کر دیا تو اس کیس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ تو اس کے خلاف سول کیس بھی کر سکتے تھے، آپ پولیس کو بھی درخواست دے سکتے تھے کہ غیر قانونی قبضہ کر لیا ہے، اس نے اوفینس کمٹ کر لیا ہے، یا سول کیس کر سکتے تھے، سول کیس کے ذریعے بھی آپ اس سے قبضہ چھڑوا سکتے تھے۔ لیکن سول کیس آپ کو پتہ ہے کہ کئی سالوں پہ بھی محیط ہو جاتا ہے، اور فوجداری کارروائی میں آپ کو بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے ایک بندے کو سزا دلوانے کے لیے یا اس کے خلاف ثابت کرنے کے لیے، پھر پولیس کی مشینری کو آپریٹ کرنے کے لیے بھی بڑا محنت چاہیے۔ تو اس کے لیے خصوصی قانون آپ کے لیے پاس کیا گیا ہے۔ تو وہاں پہ اس قانون کے تحت جب آپ کیس کریں گے تو آپ کو پولیس کے پاس نہیں جانا پڑے گا، آپ عدالت میں کیس کریں گے، عدالت خود کسی بھی سٹیج پر جو ہے وہ اس ملزم کو جس کے خلاف آپ نے غیر قانونی قبضے کا کیس کیا ہے کہ آپ کی جائیداد پر اس نے غیر قانونی قبضہ کر لیا، اس کو کسی بھی وقت گرفتار کر سکتی ہے۔ اور پھر دوسرا فائدہ یہ آپ کو یہ ملے گا کہ عدالت خود جو ہے وہ پولیس کو آرڈر کرے گی کہ وہ تفتیش کر کے 15 دن کے اندر اندر رپورٹ جمع کرائے کہ اس جائیداد کے اوپر کیسے قبضہ حاصل کیا ہے الزام علیہ نے یا ملزم نے، قانونی قبضہ ہے یا غیر قانونی ہے، اور اس کو یعنی کیس کرنے والے کو یعنی آپ کو غیر قانونی طور پر نکالا گیا ہے یا نہیں نکالا گیا، غیر قانونی طور پر آپ کی جائیداد پر قبضہ کیا گیا یا نہیں کیا گیا، یہ رپورٹ خود جو ہے وہ پولیس 15 دن کے اندر اندر جمع کروانے کی پابند ہے کورٹ کے اندر۔ اور کورٹ اسی طرح اپنے طور پر آپ کو بھیجے بغیر
کسی مجسٹریٹ سے بھی انکوائری کرا سکتی ہے اور اس سے رپورٹ طلب کر سکتی ہے، یا اگر کورٹ ضروری سمجھتی ہے تو ریونیو آفیسر سے، محکمہ مال سے بھی اس کیس کے بارے میں انکوائری رپورٹ مانگ سکتی ہے، اور وہ بھی 15 دن کے اندر اندر رپورٹ جمع کروانے کا پابند ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑا فائدہ ہے کہ کیس میں آپ کو شارٹ ڈیٹس ملیں گی، یعنی اس قانون کے تحت قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کے کیس میں کورٹ ڈے بائی ڈے ہیئرنگ کرتے ہوئے 60 دن کے اندر آپ کے کیس کا فیصلہ کرے گی۔ اور اسی طرح یہ کورٹ جو ہے وہ انٹرم ریلیف بھی دے سکتی ہے۔ کورٹ کیا کر سکتی ہے؟ انٹرم ریلیف دے سکتی ہے، یعنی عبوری آپ کو ریلیف دے سکتی ہے۔ وہ انٹرم ریلیف یعنی کیس کے دوران جو بھی ریلیف دیا جاتا ہے اس کو ہم انٹرم ریلیف کہتے ہیں۔ اور اس میں اگر کورٹ یہ اس نتیجے پر پہنچتی ہے، کیس کے دوران ہی اگر اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ آپ کو غیر قانونی طور پر آپ کی جائیداد سے نکالا گیا ہے اور آپ کی جائیداد پر غیر قانونی طور پر ملزم نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو اس کیس کے دوران ہی جو ہے وہ قبضہ کورٹ جو ہے وہ آپ کو دلوا سکتی ہے۔ اور اسی طرح عدالت اپنا جب فیصلہ کرے گی، جب کیس کنکلوڈ کر کے کیس ختم کرتے ہوئے عدالت ایک فیصلے پر پہنچتی ہے، اور اگر اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ آپ کی جائیداد پر الزام علیہ نے یا ملزم نے غیر قانونی قبضہ کیا تھا، تو عدالت فوری طور پر وہ قبضہ آپ کو، اگر اس نے پہلے عبوری طور پہ آپ کو نہیں دلوایا تو اس وقت فیصلہ کرنے کے بعد آپ کو دلوائے گی، اور نہ صرف آپ کو قبضہ دلوائے گی بلکہ ملزم کو سزا بھی دے سکتی ہے، اور وہ سزا 10 سال تک قید کی سزا اور جرمانے کی سزا ہوگی۔ یہ تھی اس کی چیدہ خصوصیات اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کی، کہ اس کے فائدے ہمیں کیا ملے ہیں اور کس کس طرح سے ملے ہیں۔ اور آپ نے خود دیکھا ہے کہ یہ اسپیشل قانون ہے، اور اس میں عدالت جو ہے نا 60 دنوں کے اندر اندر فیصلہ کرتی ہے، اور 60 دنوں کے اندر اندر ہی ملزم کو سزا ملنی ہوتی ہے، اور آپ کا جائیداد کا قبضہ اگر کیس ثابت ہو جاتا ہے تو آپ کو واپس ملنا ہوتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ہوگی۔ اگر ویڈیو کو آپ فائدہ مند سمجھتے ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید قیمتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔